بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمیں اس چینل پہ روزانہ کی بنیاد پہ بہت ساری کالز ریسیو ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی ایک ایسی حکمت ہوئی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ دنیا سے وہ لوگ چن چن کے جن کا کچھ روحانیت میں حصہ ہے، یا ان کی زندگی میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو عام روٹین کی لائف سے ہٹ کر ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور اپنی ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا کس انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، آپ گیس نہیں کر سکتے کس بندے کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے۔ اسی سلسلے میں کل ہی مجھے ایک کال موصول ہوئی ایک بہن کی، تو انہوں نے مجھے کچھ اپنی زندگی کے جب واقعات، کچھ ایسے خواب جو وہ بتائے، تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کیسے کیسے اٹیچ ہوتا ہے۔ یقین کریں یہ سب حکمتیں ہوتی ہیں۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ ذرا ان کے کچھ واقعات شیئر کیے جائیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کسی انسان پر انگلی اٹھانے سے پہلے یا کسی انسان کی شخصیت پر ریمارکس دینے سے پہلے ہم 1000 بار سوچیں کہ اللہ رب العزت کا ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہو، بہت ہی اچھا ہو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ہماری بہن جن کی کال آئی، یہ ایک ورکنگ وومن ہے، اپنا کاروبار ہے ان کا، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ اس سلسلے میں یہ پاکستان کے شہروں شہر گھومتی رہتی ہیں، اور کاروبار کے سلسلے میں میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے مطابق اگر آپ ان کی اپیرنس ہے، اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ جی یہ بالکل مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ ماڈرن دور کی ایک ماڈرن خاتون ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ ایسا معاملہ کہ جیسے جیسے انہوں نے اپنے واقعات بتائے، میں حیران، اور اللہ رب العزت کی حکمتوں پہ ایسا حیران کہ میں نے کہا یا رب العزت تو ہی بہتر جانتا ہے کہ کس آدمی پہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنی برکتیں، اپنے کرم اور اپنے معاملات کرنے ہوتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ عمرہ کے لیے گئیں، حرم شریف میں جب طواف کر رہی تھیں تو ان کا بڑا دل چاہا کہ حجر اسود کا بوسہ لیں۔ پورے عمرے میں سب سے جو مشکل ترین مرحلہ ہے، جو میں نے بھی 23 سال میں محسوس کیا، وہ حجر اسود کا بوسہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہاں معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ایسی ایک نفسا نفسی ہوتی ہے کہ میں بوسہ لے لوں، خواہ میں کسی دوسرے کے کندھوں کو توڑ کے، کسی دوسرے کے لاشوں کے اوپر قدم رکھ کے، خواہ کسی دوسروں کے سر کے اوپر چل کے میں بے شک بوسہ لوں۔ وہاں بڑے ہی عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ میں تو وہاں پر دیکھ کے بڑا پریشان ہوتا تھا جب بھی، تو میں کہتا تھا کہ نہیں یا رب العزت، میری تو ہمت گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی دوسرے کے سر پہ چڑھ کے اس کو دھکے دیتے ہوئے اگلے کے جسموں کو توڑتا ہوا، کندھوں کو ایسے مارتا ہوا میں جاؤں اور جا کے حجر اسود کو بوسہ دوں۔ یعنی معاملہ عمرہ کرنے کا ہو، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ہو، اور ہم یہ جب عمل کریں گے تو کہاں گیا عمرے کا مقصد؟ تو اس لیے میں نے بھی بہت کم دفعہ ہی ایسا ہوا تھا کہ ایسے بوسہ دے پایا۔ تو وہ تو خاتون ٹھہری۔ ویسے میں نے دیکھا ہے خواتین جو حبشہ سے آتی تھی نا، کینیا سے آتی ہیں، وہ تو ماشاءاللہ مردوں سے بھی طاقتور ہوتی ہیں، اور ایسے جناب مردوں کو دھکے دیتے ہوئے جاتی تھیں اور بوسہ لے لیتی تھیں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا، یہ میری بہن فرماتی ہیں کہ میری تو ہمت نہ پڑی، تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ آج میں حجر اسود کا بوسہ نہیں لے پائی، تو یہ شاید میرے نصیب میں یہ رہ گیا۔ رات کو سوئے ہوئے خواب میں کیا دیکھتی ہیں، سبحان اللہ، کہ ایک خاتون، انہوں نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا ہے، اور وہی جو عربک سٹائل پرانے کا انہوں نے پورا ایسے پہنا ہوا ہے جو عربی خواتین کا ہوتا ہے،
اور سر وغیرہ سب ان کا ڈھانپا ہوا ہے، آنکھوں پہ بھی مطلب یہ ہے کہ سب حجاب وغیرہ مکمل میں، اور ان کے پاس آئی ہیں، ان کی انگلی پکڑ کے ان کو اٹھایا اور ساتھ ان کو پیچھے لے کے چلنا شروع ہو گئی۔ دوسرے ہاتھ میں ان کے بڑی بڑی چابیوں کا ایک گچھا ہے، دوسرے ہاتھ میں ان کو وہ ان کی جو رہائش گاہ تھی جس ہوٹل میں یہ ٹھہری ہوئی تھیں وہاں سے لے جا کے سیدھا گئیں۔ سب سے پہلے حجر اسود کا بوسہ دلوایا، اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا ان چابیوں سے، ان بہن کو وہ وہاں لے کے گئیں اور خانہ کعبہ کے اندر سے زیارت کروائی، وہاں پر ان سے نوافل ادا کروائے اور ان کو وہ واپس چھوڑ کے گئیں۔ آپ بتائیے یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب میں خود حیران ہو گیا۔ ایک دفعہ فرماتی ہیں یہی خاتون کہ وہ کوئٹہ کے کسی علاقے میں جا رہی تھیں اور ڈرائیور بھی تھا ان کا گاڑی کا، اور رات کا ٹائم تھا، تو اچانک ان کو 3 بندے نظر آئے جو سفید لباس میں ملبوس تھے، جن کے چہرے کچھ خاص واضح نہیں تھے۔ انہوں نے ان کی گاڑی کو روکا اور اچانک گاڑی کی نہ چاہتے ہوئے بھی بریک لگ گئی اور وہ رکے جب دیکھا تو وہ اشخاص تینوں نہیں تھے۔ انہوں نے یہ پریشان ہوئی، وہیں گاڑی سے حوصلہ کیا کہ باہر نکلا دیکھیں وہ کہاں گئے لوگ۔ دیکھا تو جس سڑک پہ یہ لوگ جا رہے تھے آگے سے سڑک برے طریقے سے ٹوٹی ہوئی تھی، اگر یہ بریک نہ لگاتے، وہ ان کو نہ روکتے تو ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ یہی خاتون بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ جا رہی تھی، ہونڈا گاڑی تھی، اور سامنے سے اچانک اگلے والے ٹرک نے بریک لگائی، ان کی گاڑی ٹرک کے نیچے گھس گئی اور ان 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے ان کی گاڑی میں، آگے ڈرائیور بھی تھا اور بھی لوگ تھے ان کے ساتھ، کسی کو خراش تک نہ آئی اور گاڑی نیچے ٹرک کے ٹریلے کے نیچے گھسی۔ یہی خاتون بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک دربار پہ گئیں تو وہاں پر جو گدی نشین جو صاحب دربار کا بیٹا تھا، جن کا دربار تھا، ان پیر صاحب کا جو بیٹا تھا گدی نشین، اس نے کہا جی کہ آپ ذرا ان کو کمرے میں بٹھائیے تو میں تھوڑی دیر میں ان سے ملتا ہوں، ابھی میرے پاس کچھ مہمان بیٹھے ہیں، یہ خاتون ہیں تو باہر نہ انتظار کریں، یہ جو کمرہ ہے جو ہمارا حجرہ بنا ہوا ہے وہاں ان کو بٹھائیے۔ وہ اکیلی حجرے میں بیٹھی، تھوڑی دیر کے بعد اس حجرے میں اندر ہی جو ہے وہ ایک گیٹ لگا ہوا تھا چھوٹا سا لوہے کا، جس کے کھلنے کی آواز آئی، پھر بند ہوئی، پھر کھلنے کی آواز آئی، تو وہاں پر ایک بابا جی تھے، سفید کپڑے، پگ اور جو سفید تہمت ہوتی ہے اس میں ملبوس، ان کے سامنے آئے، ان کو دیکھا تو انہوں نے بھی دیکھا بابا جی کو اور بات چیت نہ ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بابا جی واپس اس دروازے سے چلے گئے۔ تو اس کے بعد اتنے میں پیغام آیا جی کہ آئیے آ کے مل لیجئے، جو گدی نشین تھے اس دربار کے۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ میں ان کے پاس سامنے گئی تو ان کے سامنے بیٹھی تو انہوں نے کہا جی بتائیے جی آپ کے آنے کا مقصد۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جیسے ان کی اوپر نظر پڑی، وہاں پر جہاں بیٹھے ہوئے تھے اوپر نظر پڑی تو ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ بابا جی کی جو تصویر لگی ہوئی ہے یہ کون ہے؟ کہتی ہیں یہ تو میرے والد محترم ہیں جن کا یہ دربار ہے، ان کا میں بیٹا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا مطلب ان کا یہ جو ہے دربار ہے یہاں پر، تو کیا وہ فوت ہو گئے ہیں؟ جی ہاں جی، وہ یہ انہی کی قبر مبارک ہے جی۔ کہتی ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے کمرے میں، یہ میرے پاس آئے تھے۔ تو گدی نشین جو تھے انہوں نے کہا کیا کہہ رہی ہیں آپ، یہ تصویر والے؟ تو خاتون نے کہا جی یہ تصویر والے ابھی آ کے مجھ سے مل کے گئے ہیں۔ تو وہ تو بڑا خوش ہو گیا، کہتے ہیں کیا کہا انہوں نے، یہ تو میرے والد ہیں، ان کو تو فوت ہوئے بہت سال ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا فرمایا تو کچھ نہیں، بس آئے تھے، مجھے ملے، دیکھا اور چلے گئے۔ اب ناظرین اگر آپ وہ فرماتی ہیں کہ شاہد بھائی میں ایک عام ماڈرن عورت کی طرح ایک زندگی گزار رہی ہوں،
میری ایسی ہی اپیرنس ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کے کیا معاملات ہیں اب آپ بتائیے۔ اسی لیے ناظرین، زندگی کا ایک اصول اپنا لیجئے، جو کہ مجھے تو میرے اللہ رب العزت نے بڑے ٹھیک طریقے سے سمجھایا، کہ کسی بھی شخص پہ انگلی اٹھانے سے پہلے، کسی بھی شخص کی ظاہری حالت دیکھنے سے پہلے، سب سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ پیارا ہو، اس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بہت زیادہ ہو۔ اس لیے کبھی کسی کے اوپر حرف نہ اٹھائیں، کبھی بھی۔ آپ یقین کریں کہ یہ میری بہن ایسی کہ میں نے ان سے کہا آپ مجھ سے دعا کروانے کے لیے کال کر رہی ہیں، آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کا آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خاص معاملہ ہے۔ جب ان کی کال ختم ہوئی تو میں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کچھ اپنا معاملہ کیا، اور میں نے کہا یا رب العزت یہ کیا معاملہ ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ مجھے کسی کو بھی کسی معاملے میں کسی طریقے سے بھی حقیر نہیں جاننا، نیور اینڈ ایور۔ خواہ ایک رکشہ جو چنگچی چلانے والا، رکشہ چلانے والا بندہ ہے، ریڑھی پہ امرود بیچنے والا ہے، جوتی سینے والا جو ہے وہ موچی ہے، روٹی لگانے والا نان بھائی ہے، ٹھیک ہے جی، یا کوئی کپڑا بیچنے والا، کوئی کچھ بیچنے والا، کوئی کچھ بھی، زندگی کے ہر شعبے میں جو بندہ جہاں بھی ہے، سب کے ساتھ اللہ رب العزت کے اپنے اپنے بڑے خاص معاملات ہیں۔ اس لیے مجھ پہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرض ہے کہ میں سب کو اپنے اوپر سے بہتر جانوں، اپنے اوپر سے، اپنی ذات سے بہتر جانوں، اس لیے کہ اسی میں ہی میری بڑائی ہے کہ سب مجھ سے اچھے ہیں، میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں۔ مجھے تو یہی پتہ چلا جس کی بھی بات سنی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔